ایک کیسے کرے گا؟ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام دیتے تھے، لوگوں کو سمجھاتے تھے، تو یہ آ کے شور کرتے سردار قسم کے لوگ، وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ، سردار آ کے کہتے چلو 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 انمشو، چلو 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 وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، اپنی درگاہوں مداروں پر ان پہ قابرو، اس کی بات نہ سنو، چلو چلو۔ جیسے آج کل کوئی موحد سمجھا رہا ہو نا، قرآن حدیث والا، اور اوپر سے قبر پرست آیا کہتے چھوڑو چھوڑو چلو ان کی باتیں نہ سنو، چلو چلو چلو۔ اور لوگ اکثریت تو ایسی ہوتی ہے، وہ بیچارہ کھڑا ہوتا ہے۔ یہ بالکل وہی باتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان لوگوں نے کی۔ وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ، صبر کرو اپنے معبودوں پر اور چلو اس کی باتیں نہ سنو، اس نے تو کوئی منصوبہ گھاڑ لیا ہے۔ ما سمعنا بہذا فی الملت الاخرہ ان ھذا الا اختلاق، یہ جو دعوت پیش کر رہا ہے کہ سارے کام ایک اللہ کرتا ہے، یہ بات تو نہ بابا سے سنی، نہ دادا سے سنی، نہ پردادا سے سنی، نہ اڑوس پڑوس میں سنی۔ یہودی بھی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے ساتھ ہے، شریک ہے، عیسائی بھی کہتے ہیں، یہ اتنی علیحدہ ایک بات شروع کر دی۔ اس کے بعد داؤد علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ داؤد علیہ السلام نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے۔ انہوں نے اپنے ٹائم کے، وقت کے، رات دن کے 3 حصے کیے ہوئے تھے۔ ایک حصہ بیوی بچوں کے لیے، ایک حصہ لوگوں کے کام کرنے کے لیے، ان کی باتیں مسائل حل کرنے کے لیے، اور تیسرا ایک حصہ تھا اللہ کی عبادت کے لیے۔ اس وقت کسی کو آنے کی اجازت نہیں تھی ان کے پاس، بس وہ تنہا بیٹھتے تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ بیٹھے تھے کہ دیوار پھلانگ کے 2 آدمی اندر آ گئے، تو داؤد گھبرا گیا کہ یہ کون آ گئے، کیا ہے؟ تو انہوں نے آ کے کہا کہ گھبرا نہیں، ہم 2 آپس میں جھگڑا کرنے والے ہیں، تو ہم سے گھبرا نہیں۔ یہ جو میرا بھائی ہے نا، اس کی 99 دمبیاں ہیں، میرے پاس 1 دمبی ہے، یہ کہتے یہ بھی مجھے دے دے، یہ ہمارا کیس ہے۔ تو اس نے کہا یہ تو ظلم کر رہا ہے تجھ پر۔ اور اکثر جو دوسروں کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، پارٹنر ہوتے ہیں، وہ اکثر ظلم کرتے ہیں۔ اس کے بعد داؤد علیہ السلام کو احساس ہوا، اور قرآن کہتا ہے کہ وہ جھکے اور اللہ سے معافی مانگے۔ یہ ہے بات۔ اب داؤد علیہ السلام کو جو احساس ہوا وہ یہ تھا کہ ان کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ مجھے مارنے کے لیے آئے، اور یہ بدگمانی ٹھیک نہیں تھی۔ اور دوسری بات یہ کہ ایک طرف کی بات سن کے فوراً یہ کہہ دیا کہ اس نے ظلم کیا۔ یہ تھی وہ بات جس پر داؤد جھکا اور اس نے اللہ سے معافی مانگی۔ یہ ہے بات۔ اب یہاں وہ قصہ، یہ جو اسرائیلی ہیں نا، یہودی، انہوں نے نبیوں کو بدنام کرنے کے لیے نا کئی قصے گھڑے ہوئے ہیں، اور افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنی تفسیروں میں ان کو نقل کیا ہوا ہے۔ یہ چونکہ یہودی خود نافرمانیاں کرتے تھے نا، تو پھر یہ نبیوں کے متعلق بھی باتیں کرتے تھے کہ اگر ہم غلط کرتے تو کیا، فلاں نبی یہ کرتا رہا، فلاں شراب پیتا رہا، معاذ اللہ۔ ہاں، ان کی کتاب تلمود میں لکھا ہوا ہے کہ لوط علیہ السلام شراب پیتے تھے، فلاں یہ کرتا تھا، فلاں یہ کرتا تھا۔ تو یہاں انہوں نے ایک قصہ گھڑا ہوا ہے کہ اوریا نامی ایک شخص تھا داؤد علیہ السلام کے لشکر میں، اس کی بیوی بڑی خوبصورت تھی، وہ داؤد علیہ السلام کو پسند آ گئی۔ اب داؤد علیہ السلام چاہتے تھے کہ میں اس سے شادی کروں، تو کبھی اس کو اس مہم پہ بھیجتے، وہ پھر بچ کے آ جاتا، پھر کوئی ادھر محاذ پہ بھیجتے، پھر بچ کے آ جاتا، اخیر اس کو مروا کے راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ دمبیوں سے یہ بات کرتے ہیں کہ 99 بیویاں ان کی تھیں اور اس کی ایک تھی تو وہ اس کو لینا چاہتے تھے۔ غلط بات، فضول بات۔ کو کسی پر تہمت لگائے نا تو 80 کوڑے سزا ہے۔ حضرت علی کہتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو یہ بات کہے گا نا میں اس کو دگنی سزا، دگنے کوڑے، 160 کوڑے لگاؤں گا۔ یہ اللہ کا پیغمبر ہے، تو یہ غلط بات ہے، یہاں یہ مشہور کی ہوئی۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو حکومت دی تھی، بادشاہت دی تھی،
اور ان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تھا، اور ان کے لیے تانبے کے چشمے چلتے تھے پانی کی طرح، اور جب بالٹی بھر کے وہاں دیوار پہ ڈالتے خشک ہو جاتا، دیوار مضبوط ہو جاتی، اور پھر ان کے لیے جنات بڑے بڑے وہ کام کرتے تھے۔ تو اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے بخش دے، وہب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، یا اللہ مجھے ایسی حکومت دے جو تو نے مجھے دی ہے، میرے بعد کسی کو یہ حکومت نہ ملے۔ یہ انہوں نے دعا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد پڑھ رہے تھے تو ایک سرکش قسم کا نا جن آ کے تنگ کرنے لگ گیا، آپ نے اس کو پکڑ لیا، پھر چھوڑ دیا۔ صبح آپ نے بیان کیا کہ رات میں عبادت کر رہا تھا تو یہ جن سرکش قسم کا آ گیا تھا شیطان، میں نے اس کو پکڑ لیا، میرا دل چاہا کہ میں اس کو باندھ دوں، اگر میں باندھ دیتا نا تو تم صبح اس کو دیکھتے سب۔ پھر مجھے اپنے بھائی سلیمان کی دعا یاد آ گئی، انہوں نے کہا یا اللہ مجھے ایسی حکومت دے جو کسی اور کو نہ ہو، تو اگر میں اس کو باندھ لیتا تو پھر میں بھی جنوں پر کنٹرول کرنے والا ہو جاتا۔ تو پھر سلیمان کی یہ دعا تھی، تو اس دعا کی وجہ سے میں نے اس کو نہیں باندھا۔ لیکن یہاں کیا ہے، ادھر ایک شیخ الجن بیٹھا ہے، کہتا ہے میرے پاس نا 18 جن میں نے کنٹرول کیے ہوئے، ادھر وہ کہتا ہے میں نے 12 کیے ہوئے۔ اور سنو، کوئی جن کو کنٹرول نہیں کر سکتا، جنوں نے ان کو کنٹرول کیا ہوا ہے۔ یہ ظالم لوگ وظیفے ایسے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، کچھ عمل ایسے ہیں گندے قسم کے، طہارت نہیں کرنی، استنجا نہیں کرنا، جنگل میں رہنا ہے، عزازیل کے وظیفے کرنے، کچھ اعمال ہیں، کچھ اقوال ہیں جن کی وجہ سے وہ شیاطین خوش ہو کے ان کے کام کرتے ہیں، یہ ان کے متحد ہے، جن کسی کے متحد نہیں ہوتے۔ یہ کیا مت دوست ہے ان کا، ہاں جو نیک جن ہیں، نیک لوگوں کی مدد کرتے ہیں، جو سرکش جن ان کو تنگ کرنے لگتے ہیں تو ان کو لڑتے ہیں، کیوں یہ ہمارے نیک لوگ ہیں، یہ ایسا ہوتا ہے، وہ تعاون کرتے ہیں۔ اور جو برے وہ جو جن ہیں، تو وہ جب لوگ غلط قسم کے لوگ غلط وظیفے کر کے دنیا کے لیے وہاں گھی کا ٹین رکھ دیا، ادھر پیسے لا دیے، کچھ آواز آ گئی، ایسے یہ تو صرف گمراہی پر لگانے کے لیے، پکڑ لیا کسی کے گھر، کیسے جائے گا فلاں جگہ پر بکرا دو، پھر وہ ادھر کو جائے تو ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، وہ قبر میں ہاتھ، یہ سارا چکر ہے، تو کوئی کسی کے متحد نہیں ہوتا، یہ ایسی باتیں بنائی ہوئی۔ اور پھر نکالتے ہیں کہتا اتنا یہ بڑے 17 جن تھے، 5 جنیاں تھیں، بڑی مشکل سے میں نے نکالے، میں نے پھر جلا کے رکھ دیے، اتنے یہ جلا رہا ہے، ادھر وہ جلا رہا ہے، ادھر یہ جلا رہا ہے، یہ سارے جنات شہروں کو نہ الٹ کے رکھ دیں، یہ ایسی ساری باتیں بنائی۔ ٹھیک ہے جنات موجود ہیں دنیا میں اور تنگ بھی کرتے ہیں اور اس کا علاج بھی آخری سے، لیکن یہ کوئی پروگرام نہیں ہے کہ اتنے اس کے متحد ہیں۔ یہ ایک پروگرام ہوتا ہے، جیسے یہ ہوتے ہیں نا خواجہ سرا، تو لڑکا جہاں ہو تو ان کی رپورٹیں ہوتی ہیں، پھر وہاں آ کے وہ اپنا شغل میلہ کرتے ہیں، پیسے لیتے ہیں۔ ایسے چوریاں ہوتی ہیں نا، چوریاں، تو عورتیں بھی ہیں اور آدمی بھی ہیں، ایجنٹ، وہ آ جاتے ہیں چوری ہر کسی، تو کہتے ہیں کہ تمہارے چوری ہوئی، ہاں وہ بابا جی ہیں، بس وہ وظیفہ کرتے ہیں، مل جاتے ہیں۔ اچھا ہاں وہ 10 دن رہیں گے اور یہاں رہیں گے، اچھا 10 دن بابا جی رہے، وہاں اچھا وقت گزر گیا، کھانا پینا وقت ٹائم گزر گیا، چوری ملے نہ ملے، اس سے پھر آگے پھر وہ یہ اس طرح کام چلتا ہے۔ تو ایک آدمی کا ٹریکٹر گم ہو گیا، تو انہوں نے کہا جی بابا جی آئے ہیں، بابا جی عمل کریں گے۔ تو بابا جی جو تھے نا وہ زمین کے اندر گڑھا کھدا کے تو وہاں 2 گھنٹے بیٹھے رہتے تھے۔ اب دیکھو نا آدمی مزدوری بھی تو کر لیتا ہے 6 گھنٹے 8 گھنٹے، اب 2 گھنٹے وہاں پسینہ لے لیا اور بس موج ہی موج ہے، 10 دن یہاں وقت گزر رہا ہے بڑا اچھا۔ تو وہاں ایک موحد تھا، اس نے کہا اس کو بھگانا چاہیے، تو وہ گیا، وہ باہر بیٹھا تھا، ایک بہڑ کا درخت تھا، یہ شام کوٹ کا واقعہ ہے، ادھر مجھے سنایا انہوں نے۔ تو اس نے اوپر کہا کہ جا کے کہ اینٹ اٹھائی کہ میں تجھے ماروں گا، باہر آ جا۔ اس نے کہا یہاں تو میری ساری عزت کرتے ہیں، یہ پتہ نہیں کون آ گیا، کہتا میں ماروں گا اینٹ، باہر آ جا۔ کہتا اچھا اچھا میں آتا ہوں، آ گیا۔
تو اس نے اس کو لگائی 2-4 بہت. وہ کہتا کیا بات ہے؟ کہتا ہے بڑا چلاک نکلا ہے، کل سے آیا ہے وظیفہ کر کے بیٹھا ہے، اور میرے 18 جن تھے، 18 جو آج تک میں نے قابو کیے ہوئے تھے، کنٹرول. میں نے اچانک دیکھا تو وہ 13 جن ہی نہیں ہے، تو نے میرے 13 جن اپنے جنوں کے ساتھ ملا لیے. جیسے جو اس کا حربہ تھا نا وہی استعمال کیا. کہتا بہن، کہتے میرے جن علیحدہ کر، اور اس کو مارنا شروع کر دیا. لوگ اکٹھے ہو گئے. نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہتے یہ بڑا چلاک ہے، عمل کر رہا ہے وظیفہ کل کر کے میرے جن لے گیا، 13 جن بڑی مشکل سے میں نے قابو کیے ہوئے، حالانکہ کچھ بھی نہیں تھا. تو اس کو جو ہے نا یہ نہیں، میں دیکھو بابا اس کو نہ مار. کہتا پھر تو میرے جن پورے کرو، میرے جن پورے کرو. یا جنوں کو نام سن کے ویسے لوگ لڑتے ہیں. وہ کہتا ہے نہیں نہیں بابا، کہتا ہے پیچھے ہٹ جو جنوں کے. اچھا جن کو جن ہوتا ہے نا لاٹھیوں سے مارتے ہیں، اس کا کچومر نکالتے ہیں. کہتا ہے اس کو نہیں لگ رہی. کیوں نہیں اس کو لگ رہی؟ مار لیتے ہیں اس کو، کئی دفعہ اخباروں میں اس کو مار دیتے ہیں. کہتا ہے اس کو نہیں لگ رہی. کیوں نہیں اس کو لگ رہی؟ تو اس نے بھی یہی حربہ استعمال کیا. کہتا ہے اس کو نہیں لگ رہی، جنوں کو میں مار رہا ہوں. تو اس نے کہا کوئی میری چھوٹنے کی صورت ہے؟ کہتا ہے تو چلا جا. کہتا ہے میں چلا جا. کچھ بھی نہیں، نہ اس کے پاس نہ اس کے پاس. اب کون یہ فیصلہ کرے گا کہ جن ساتھ مل گئے ہیں؟ معاملہ ایسا تھا کہ وہ پھنستا ہے. تو یہ حربہ اس نے اس پہ استعمال کیا اور بابے کو وہاں سے رخصت کیا. تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیا ایک یہاں اور بات، یہاں قرآن کی آیت ہے کہ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ. اللہ کہتا ہے ہم نے سلیمان کو آزمایا. وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ. اس کی کرسی پہ ہم نے ایک جسد کو چھوڑا. یہ ہے بات. اب یہاں ایک کہانی بنائی ہوئی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک انگوٹھی تھی. اس انگوٹھی کے زور پہ حکومت کرتا تھا، اور جب بیت الخلاء میں جاتا تھا تو اپنی ایک لونڈی تھی پیاری، اس کو دے کے جاتا تھا. تو اس کو وہ انگوٹھی دی تو پیچھے سے شیطان آ گیا سلیمان کی شکل بن کے. تو وہ انگوٹھی لے گیا اور حکومت کرنے لگا. وہاں تخت پہ بیٹھ گیا. سلیمان کے گھر آئے بیویوں کے پاس. انا للہ. اور سلیمان جب آیا انہوں نے کہا چل تو کون ہے؟ تو پھر سلیمان مارا پھرتا رہا، ادھر پھرتا رہا. اور پھر یہ بڑی کہانی بنائی ہوئی ہے. پھر وہ انگوٹھی گم ہوئی، مچھلی نے کھائی، سلیمان نے شکار کیا، مچھلی کے پیٹ سے نکلی. کہانیاں کس سے بنائی ہوئی؟ یہ بھی کوئی بات نہیں. اس کے بعد ایوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے. اس میں اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام کو تکلیف آئی، انہوں نے اللہ سے دعا کی، ہم نے اس کی تکلیف دور کر. ٹھیک ہے. اب یہاں کہانی بنائی ہوئی ہے کہ ایوب کو کیڑے پڑ گئے تھے، اس سے بو آتی تھی. اور انا للہ. اتنا نہیں اللہ تعالیٰ کسی پیغمبر کا بھی کہاں یہ کیڑوں والی بات. یہ بھی وہ اسرائیلی روایت ہے جو نبیوں کی توہین کرتے ہیں. ایوب کو بیماری آئی، اللہ سے دعا کی، بیماری دور ہوئی، کیڑے وغیرہ نہیں پڑے. کیڑوں کا ذکر نہیں ہے. اگلی سورت جو ہے نا وہ زمر ہے. اور زمر کا معنی گروہ. اور اس میں چونکہ گروہوں کا تذکرہ ہے، جنت والے گروہ اور جہنم والے، اس لیے سورت کا نام زمر ہے. شروع میں قرآن کی صداقت کا بیان ہے، پھر مکہ والوں کا طرز عمل اس کا بیان ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی قدرتوں اور نعمتوں کا بیان ہے، پھر انسان کی جو حالت ہے اگر اس کو نیکی ملے، اچھائی ملے تو بہت خوش ہوتا ہے، تکلیف آزمائش ہے تو بے صبری کرتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ ہے. اور اس کے بعد جو ہے اللہ نے ایک مثال دی ہے. اس کے بعد اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ سارے گناہ میں معاف کر دوں گا اگر سچی توبہ کرو. اور آخر میں جنت اور جہنم کے گروہوں کا تذکرہ ہے. سورت کے شروع میں اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ. یہ جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو مشکل کشا حاجت روا بناتے ہیں، کہتے ہیں ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ان کے ذریعے ہم رب کے قریب ہوتے ہیں. مکے والے کیا کرتے تھے؟ وہ جاتے تھے جہاں بزرگ کی درگاہ ہوتی تھی، اس کا بت ہوتا تھا، اس کی تصویر ہوتی تھی، جوتی اتار کے جاتے تھے، وہاں 3 راتیں 5 راتیں گزارتے تھے، وہاں بیٹھتے تھے اور وہاں نظر نیاز چڑھاوا چڑھاتے تھے. سارا کچھ کر کے کہتے ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے ہم ان کو رب نہیں بناتے. آج بھی دیکھ لو
قبر والے کے پاس جائیں گے، جوتی اتار کے جائیں گے، وہاں بیٹھیں گے، 3 راتیں گزاریں گے، 5 راتیں گزاریں گے، وہاں دیگ پکائیں گے، وہاں بکرا چھترا ذبح کریں گے اور وہاں مراقبہ کر کے بیٹھیں گے، سارا کچھ کر کے کہیں گے یہ رب نہیں، رب وہ ہے، ہم ان کے ذریعے اس کے قریب، یہ وہی بات ہے۔ اب شیطان نے سوچا کہ وہ تو بت تھے، تصویر تھی، اور ان کی تو بہت زیادہ مذمت آئی ہے، لہذا مسلمانوں سے یہی کام قبروں کے ساتھ کروا دی۔ تو وہ جو ہے کھڑے کو پوجتے تھے اور یہ پڑے کو پوجتے ہیں، جو کام وہ اپنے بتوں تصویروں کے ساتھ کر، وہی کام یہ قبروں کے ساتھ کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے تھے کہ رب نہیں ہے، رب وہ ہے، ہم ان کے ذریعے اس کے قریب، یہ بھی کہتے ہیں رب وہ ہے، بات وہی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ کے نیک بندے ہیں نا، یستمعون القول فیتبعون احسنہ، وہ بات سن کے اس کی پیروی کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں اور یہی عقل مند ہیں جو بات سن کے اس پہ عمل کرتے ہیں، ہماری طرح نہیں سن سن کے سنو، سن سن کے سنو، سن سن کے سن، خطبے، درس، تقریریں سن سن کے سن، کوئی اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں۔ نیک لوگ سنتے ہیں، اس پہ عمل کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو مثال دی، ایک غلام ہے، ایک آدمی کا، اس کا غلام ہے، اس کی خدمت کر رہا ہے، اس کی، اور ایک غلام ہے کئی آدمیوں کا، اور وہ آدمی ان کی طبیعتیں مختلف ہیں۔ وہ کہتا ہے چل پانی لے کے آ، دوسرا کہتا ہے چل میں آرام نہ لیتا، وہ کہتا ہے چل میرے لیے کھانا پکا، کہتا ہے یہ تو ہلی نا۔ اللہ کہتا ہے مجھے بتاؤ ان میں کون جو ہے سکون میں ہے، جو ایک کا ہے یا جو کئی کا ہے؟ تو میں اللہ ایک ہوں، جو میرے ساتھ الگ رکھتے ہیں کہ جو اللہ کو منظور تھا ہو گیا، جو منظور ہے ہو رہا ہے، جو منظور ہوگا ہوگا، اسی کو منا لیں، اسی کے آگے جھکیں، اور جس کو یہ چارپائی نہ اٹھ دے اس کا بھی حصہ ڈالنا تھا، وہ بزرگ ناراض نہ ہو جائے، ادھر سے یہ نہ ہو جائے، ادھر سے وہ جائے۔ اقبال بھی کہتا ہے یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، آدمی کو 1000 سجدہ سے دیتا ہے نجات۔ آگے اللہ نے فرمایا نبی یہ تجھے تنگ کرتے ہیں نا، الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، صبر کر، انک میت وانہم میتون، تجھے بھی موت آنے والی ہے، ان کو بھی موت آنے والی ہے، پھر میں فیصلے کروں گا تمہارے۔ آگے اللہ نے فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ اللہ کافی نہیں ہے اپنے بندے کو، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ ہاں واقعی وہ مدد کر رہا ہے اس کی، وہ کافی ہے اس کو۔ اب یہاں مرزائی کہتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے غلام احمد قادیانی کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہاں نبیوں رسولوں کا سردار، اور یہی وجہ ہے کہ مرزائیوں کے گھر کے اندر نا سینری بنا کے یہ آیت لگائی ہوتی ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ کافی نہیں ہے؟ غلام احمد گرداسپور کا بدماش، بینگا کانا، شکل دیکھ کے ویسے ہی مطلب کہہ آتی ہے، یہ اس میں ہی یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ مشرک لوگ نا جب اللہ کا ذکر ہو نا، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ، جب اللہ کا ذکر ہو رہا ہو نا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ کے آگے جھکو، اللہ سے مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید بیان ہو رہی ہو، تو مشرکوں کو بڑی نا تکلیف ہوتی ہے، کیا خشک واز ہو رہا ہے۔ اور جب کہو نا فلاں سرکار نے اس کی فلاں فرمائی بچے کھلتی ہیں ان کے، ہاں سرکاروں کے قصے ہوں دوسروں کے تو بڑے خوش ہوتے ہیں، اور جب اللہ کا بیان ہو تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کوئی سوئے ان کو چبو رہا ہے۔ اللہ کی بات ہم دیکھو نا، یہ مسجد بنتی ہے نا، اللہ کا گھر بن رہا ہے، اللہ کا گھر بن رہا ہے، پیسے دو پیسے دو، سارے آؤ بھی اللہ کا گھر بن رہا ہے، اور جب اللہ کا گھر بن جاتا ہے آج جناب علی رضی اللہ تعالیٰ کا دن ہے، بس آج علی ہے، علی 7 زمین آسمانوں کا مالک، آج عبد القادر جیلانی کا دن ہے، اس مسجد میں یہاں کھایا پیا جائے گا اور بیان ہوگا، آج جناب معین الدین اجمیری کو عرس کا دن ہے، آج پھلا، اور جس کے نام پہ مسجد بنی اوری واری کوئی نہیں آتی، کدے نہیں ہوتا، ابھی آج اللہ دی گل ہی ہو جائے اتنے مسجد بن گئی اور یا فلاں سارا میں کہتا ہوں جب مسجد بناتے ہو اس وقت تم کہا کرو کہ یہ علی اجمیری کے لیے گھر بن رہا ہے، معین الدین چشتی کا گھر بن رہا ہے، پاک پتن والے کا، میں دیکھوں گا کون پیسے دیتا ہے۔ پیسے لیتے ہو اللہ کے لیے اور اللہ کی باری ہی نہیں آتی وہاں۔ اب تو سن، جو صبح سے شروع ہوتے ہیں شام تک مسجدوں میں، کبھی تم نے اللہ کے متعلق بھی کوئی تعریف یا نعت سنی؟ بس حوصلہ ہے اس کا،
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ زیادتیاں کر لی ہیں نا، پریشان نہ ہو، تمہارے جتنے گناہ بھی ہوں زمین سے لے کر آسمان تک میری رحمت سے زیادہ نہیں ہے، میں معاف کر دوں گا سارے، سچی توبہ کر لو۔ سچی توبہ کیا ہے؟ جس میں 3 شرطیں ہوں۔ پہلی بات ہے کہ اس گناہ کو چھوڑ دو، نمبر 2 اس پہ شرمندگی ہو، نمبر 3 آئندہ نہ کرنے کا پختہ وعدہ ہو، اللہ معاف کر۔ پیچھے آیت گزری تھی کہ اللہ شرک معاف نہیں کرتا، باقی معاف کر دیتا اگر چاہے تو۔ وہاں جو بغیر توبہ کے مرے، جہاں یہ ہے نا قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، باقی جو چاہے گناہ معاف کر دے، یا سزا دے کہ جنت دے یا شروع سے جنت دے۔ کون؟ جو بغیر توبہ کے مرے شرک پر۔ اور اس عید کا مطلب یہ کہ جو سچی توبہ کرے چاہے شرک بھی ہے تو توبہ کرے تو اللہ معاف کر دیتا۔ سورت کے آخر میں 2 گروہوں کا تذکرہ ہے، بلکہ اس سے پہلے اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، ہم نے تیری طرف بھی وحی کی، تجھ سے پہلے لوگوں کی بھی طرف، اگر شرک کیا تو نے تو تیرے عمل بھی ضائع برباد ہو جائیں۔ آگے اللہ نے فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، ہانکے جائیں گے، چلائے جائیں گے کافر جہنم کی طرف، اور جب جہنم کی طرف آئیں گے اس وقت جہنم کا پھاٹک کھلے گا۔ مجرموں کے ساتھ ایسے ہوتا ہے نا، جیل کا دروازہ بند ہوتا ہے، جیل کا دروازہ ہر وقت نہیں کھلا ہوتا، بند ہوتا ہے، اور جب مجرم لائے جاتے ہیں گاڑی سے اتارتے ہیں پھاٹک کھلتا ہے اندر پھر بند۔ ایسے ہی جو ہے جہنم میں جانے والے اس وقت پھاٹک کھلے گا تاکہ اس کی گرمائش باقی رہے، اس وقت کھلے گا۔ اور آگے اللہ نے جنتیوں کا ذکر کیا تو اللہ فرماتے ہیں جنتی آئیں گے تو جنت کے دروازے پہلے کھلے ہوئے ہوں گے، جیسے بادشاہ بلاتا ہے نا تو پہلے سے دروازے کھلے ہوتے ہیں استقبال کے لیے، ملازم کھڑے ہوتے ہیں، آؤ جی آؤ مہمانان گرامی، تو جنت کے دروازے پہلے ہی کھلے ہوئے ہوں گے اور حور و غلمان آگے استقبال کرنے کے لیے تیار ہوں گے، یہ اللہ کے مہمان آ رہے ہیں۔ آگے سورہ المومن ہے، اس سورت کا بڑا موضوع جو ہے نا یہ مومن ہے۔ یہ فرعون کی قوم سے تھا، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا، تھا فرعون کی قوم سے لیکن موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا، اس کی تقریر ہے اس کے اندر۔ وہ کہتا تھا لوگوں مانو اس کی بات، اور یہ صحیح بات کہہ رہا ہے چاہ رہا، تو چونکہ اس کی تقریر کا ذکر ہے اس لیے سورت کا نام مومن ہے۔ اور اس کے اندر فرعون کی اکڑ اور اس کے تکبر کا بھی بیان ہے۔ وہ کہتا ہے بس مجھے نہیں پتا، جب وہ تقریر کرتا تھا کہتا ہے نہیں بس میں ہی تمہارا رب ہوں اور یہی راستہ ہے، اور پھر کہنے لگا یا حامان ابن لی سرحا لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الی الہ موسیٰ وانی لاظنہ کاذبا، حامان ایک محل بناؤ میں اس پہ چڑھ کے اوپر رب دیکھوں۔ موسیٰ کہتا ہے اوپر رب ہے، میرا خیال ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، اوپر رب نہیں ہے۔ تو جو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا تعارف کرایا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، اور سب سے پہلے اللہ کے اوپر ہونے کا انکار فرعون نے کیا۔ قرآن میں 7 آیتیں ہیں کہ اللہ عرش پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے لونڈی کو تھپڑ دے مارا، پھر اس کو احساس ہوا۔ یہ فرق ہے ہمارے اندر اور صحابی میں، صحابی بھی انسان تھا، کوشش کرتا تھا کہ غلطی نہ ہو، لیکن غلطی ہو جاتی تو جب تک معافی نہ مانگ لیتا، کفارہ نہ ادا کر لیتا، اس کو آرام نہیں آتا، اور ہم غلطیاں پھر غلطے گناہ، اور پھر اگلی مصیبت ہے کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہے۔ تو اس نے آ کے کہا جناب میں اس کو آزاد کرنا چاہتا ہوں، میں اس کو بلا۔ وہ آئی تو آپ نے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا اللہ اوپر۔ آپ نے پوچھا من انا، میں کون ہوں؟ تو اس نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہے۔ فما اعتقها فانها مؤمنہ، اے میرے صحابی اس کو آزاد کر دے، یہ مومنہ ہے جس نے اللہ کے اوپر ہونے کی گواہی دی، محمد نے اس کے ایمان کی گواہی دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا اللہ کی ذات عرش پر ہے، عرش پر ہو کر بھی شارک کے قریب ہے، شارک کے قریب ہو کر بھی عرش پر ہے۔ یہ دور نزدیک کے چکر ہمارے لحاظ سے ہے، لیکن اللہ کی ذات عرش پر۔ یہ قرآن حدیث کا مسئلہ ہے اور نبیوں اور رسولوں کا مسئلہ۔ اللہ نے اس میں فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ حدیث میں آتا ہے کوئی دعا ضائع نہیں جاتی، جب بھی انسان دعا کرتا ہے ضائع نہیں جاتی۔ 3 باتوں میں سے ایک ہو جاتی ہے، یا فوراً قبول ہو جاتی ہے،
اور یا کوئی مصیبت آنے والی ٹل جاتی. کوئی مصیبت آ رہی ہوتی ہے تمہاری دعا کی وجہ سے وہ ٹل جاتی ہے. تم کہتے ہو میری دعا قبول نہیں، قبول تو ہوگی. تیرے بیٹے کا حادثہ ہونے والا تھا اور تیری دعا کی وجہ سے ٹل گیا. قرآن کہتا ہے کل ما یعبو بکم ربی لولا دعاؤکم. نبی کہہ دے کہ میرا رب تمہاری کوئی پرواہ نہ کرے، یہ تمہاری دعائیں نہ ہوں، یہ جو تمہاری دعائیں ہیں نا ان کی وجہ سے میں تمہاری مصیبتیں ٹالتا رہتا ہوں. اور تیسری بات ہے کہ اللہ ذخیرہ کر لیتا ہے دعا کو. قیامت کے دن ذخیرہ شدہ دعائیں نکال نکال کے بندوں کے گناہ معاف کرے گا، ان کو جنت میں داخلہ دے گا اور ان کے درجات بلند کرے گا. اور اس وقت انسان سوچے گا کاش جو دنیا میں دعائیں قبول ہو گئی تھیں وہ نہ ہوتی، دنیا تو گزر ہی جانی تھی، جمع ہو جاتی آج قیامت. یہ جو بے صبرے اور بے صبریاں، یہ جو بے صبرے اور بے صبریاں کہتے ہیں دعا قبول نہیں، دعا تو قبول ہو گئی ہے، ہو سکتا ہے تیری. آگے اللہ کیا فرماتا ہے؟ بے شک جو لوگ تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے ان قریب جہنم میں ذلیل ہو کے داخل ہوں گے. پیچھے دعا کا تذکرہ ہے. اللہ نے دعا کو عبادت کہا ہے، دعا کو عبادت کہا ہے. دعا عبادت ہے. لیکن یہاں مشرکوں نے، قبر پرستوں نے ایک عجیب بات پھیلا دی. کیا؟ وہ جی اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرے وہ شرک ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو رکوع کرے سجدہ ہوتا ہے. دعا کرنے میں تو دعا لو. اللہ کہتا ہے یہ دعا عبادت ہے، دعا عبادت ہے، بلکہ دعا جو ہے وہ اصل عبادت ہے. دیکھو ہم نماز پڑھتے ہیں، ہاتھ باندھتے ہیں، یہ عبادت ہے. ہم رکوع کرتے ہیں، عبادت ہے. سجدہ کرتے ہیں، عبادت ہے. حمد و ثنا کرتے ہیں، عبادت ہے. ٹھیک ہے نا؟ عاجزی انکساری کر. لیکن اگر ہم سلام پھیرنے کے بعد یہ ساری عاجزی انکساری زبان پہ سمیٹ کے کہیں یا اللہ تو ہی مشکل کشا، یا اللہ تو ہی جو ہے نا میرا مالک ہے، تو ہی حاجت روا ہے، میں بہت کمزور تیرا بندہ، یا اللہ مجھ پر، یہ ساری بات کو سمیٹ کے جب زبان پہ لائیں، یہ عبادت نہیں ہے؟ لوگوں نے یہ عجیب مشہور کر دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو بے شک پکارتے ہیں. اور قرآن سارا بھرا پڑا ہے کہ اللہ کے علاوہ جو دوسروں کو پکارتے ہیں وہ شرک کرتے ہیں. انہوں نے یہ بنا رکھا ہے نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. کہنے لگے کہ یہ دعا تو شرک ہے ہی نہیں. کیوں نہیں ہے؟ اللہ اس کو عبادت کہہ رہا ہے یہاں. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورت کے آخر میں کہ جب ہمارا عذاب آتا ہے نا تو پھر یہ بھاگتے ہیں، اس وقت تو کوئی توبہ قبول نہیں ہوتی. اگلی سورت حامیم السجدہ ہے. قرآن کی 7 سورتیں ہیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں. ایک پیچھے گزری مومن، ایک یہ 2 یہ جو ابھی حامیم سجدہ، 5 آگے ہیں شورا، زخرف، دخان، جاسیہ، احقاف. 7 سورتیں جو حامیم سے شروع ہوتے ہیں اور ان میں سجدہ صرف اس صورت میں ہے، اس لیے اس کا نام ہے حامیم السجدہ، یعنی وہ حامیم جس میں سجدہ ہے. یہ بھی مکی صورت ہے. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں توحید کا مسئلہ بیان کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا مسئلہ بیان کیا، اور استقامت دین میں قائم رہنا اس کا بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اور اس کے بعد جو ہے مکہ والوں نے اعتراض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اس کو ایک اجمی سکھاتا ہے. اللہ کہتا ہے یہ عربی ہے، وہ اجمی غیر عربی اس کو کیسے سکھائے گا؟ اور پھر انسان کی بے صبری کا بیان ہے کہ اگر اس کو اچھائی ملے تو بڑا خوش ہوتا ہے اور تکلیف آئے تو بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے. استقامت. اللہ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم. جو لوگ دین پر قائم رہتے ہیں، انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ، پھر اس پہ جم گئے، تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، لالچ آئے، کسی چیز کی پرواہ نہ کی. ان لوگوں کو جب موت آتی ہے تو فرشتوں کا ایک اسپیشل دستہ آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں تمہیں خوشخبری دینے کے لیے، اب تمہاری موت کا وقت ہے. وہ جو جنت تم سنتے تھے نا جس کی چوڑائی زمین اسمان کے درمیان دودھ شراب شہد کی نہریں ہیں، ہم تمہیں خوشخبری دینے آئے ہیں کہ استقامت کی وجہ سے وہ جنت اللہ نے تمہارے نام لگا دی ہے. استقامت. ایک آدمی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک مسئلہ بتاؤ، اس پر عمل کروں جنت میں چلا جاؤں.
زیادہ باتیں نہیں یاد رہتی، ایک مسئلہ بتاؤ، کوئی نہیں بتا سکتا بھی ایک مسئلہ سارا اسلام، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو خوبیاں دی تھی نا، ان میں ایک یہ تھی کہ جوامع الکلم، آپ بات تھوڑی کرتے تھے، اس میں معنی زیادہ ہوتا تھا۔ کہتے ہیں جی فلاں آدمی دریا کو کوزے میں بند کر دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 سمندر کوزے میں بند کر دیا۔ سرور عالم چپاں وٹیاں، سرور عالم چپاں وٹیاں، بن حاجت نہ بولے، مانے بوتے کلمے تھوڑے، دانش منداں تولے۔ اس نے کہا ایک مسئلہ بتاؤ، سن ایک مسئلہ، قل آمنت باللہ ثم استقم، تو کہ میں ایک اللہ پر ایمان لایا پھر جم جا۔ اب اس میں سارا اسلام آ گیا۔ اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کو حکم مانو، اور اللہ کیا کہتا ہے؟ ما آتاکم الرسول فخذوا ما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ تمہیں رسول ہدایات دے اس کو لے لو، اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ اللہ سارا اسلام آ گیا۔ سورۃ الشورى، اس میں چونکہ مسلمانوں کے معاملات مشورے سے طے ہوتے ہیں، امر شورا، اس لیے یہ سورت کا نام شورا ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی صداقت کا بیان کیا ہے۔ بڑے 5 رسول جو ہیں، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد رسول اللہ، ان کا تذکرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا مسئلہ بیان کیا ہے، اور دنیا اور آخرت کا مسئلہ بیان کیا ہے، اور مصائب کیوں آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اولادیں دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ بتایا، وہ کچھ نہیں جانتے تھے، اپنی طرف سے انہوں نے کچھ نہیں بنایا۔ اللہ نے فرمایا اس میں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ جیسی کوئی چیز نہیں، اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا اللہ دیکھتا ہے، سنتا ہے، راضی ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، یہ اللہ کی صفتیں کیسے؟ جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ یہ لوگوں کی طرح نہیں ہے، اللہ کی صفتیں اس کی شان کے مطابق ہیں، اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی حرثہ، جو آخرت چاہتا ہے نا، جتنی چاہتا ہے ہم اس سے زیادہ دیتے ہیں۔ جو آخرت چاہتا ہے نا، جتنی چاہتا ہے، کوشش کر، ہم اس سے اس کو زیادہ دیتے ہیں۔ من کان یرید حرث الدنیا، اور جو چاہتا ہے دنیا، جتنی چاہتا ہے کوشش کرتا ہے، اتنی ہم نہیں دیتے، نؤتی منہا، اس میں سے کچھ دیتے ہیں جتنی ہم چاہتے ہیں۔ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور آخرت سے چھٹی ہے۔ دنیا آخرت چاہتا ہے، جتنی کوشش کرتا ہے اس سے زیادہ دیتے ہیں۔ صرف دنیا چاہتا ہے، جتنی بھاگ دوڑ کرتا ہے اتنی نہیں دیتے، اپنی مرضی سے دیتے ہیں، اور آخرت سے فارغ ہے، آخرت سے چھٹی ہے اس کو۔ آگے فرمایا وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو تمہیں مصیبتیں آتی ہیں نا، وہ سارے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ اور سورت کے آخر میں اللہ نے فرمایا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، تو نہیں جانتا تھا کہ کتاب اور ایمان کیا ہے، یہ ہم نے تجھے سارا بتایا، تو نے اپنی طرف سے نہیں بتایا۔ اور اس میں اللہ نے فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور اور یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علی قدیر، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ملا کے دے دیتا ہے۔ دیکھو 100 لڑکی شادی شدہ ہو نا، 100 لڑکی شادی شدہ، نہ اللہ کا یہ نظام ہے کہ سب کو اولاد دے، اور نہ اللہ کا یہ نظام ہے کہ سب کو اولاد نہ دے، نہ اللہ کا یہ نظام ہے کہ سب کو لڑکے ہوں، نہ اللہ کا یہ نظام ہے کہ سب کو لڑکیاں ہوں۔ سارا کچھ اللہ دیتا ہے، اور جس کا قبر پر ایمان ہے کہتے وہاں سے ملا، جس کا درخت پر ایمان ہے کہتے وہاں سے ملا، جس کا اللہ پر ایمان ہے کہتے وہاں سے ملا۔ وہ چین والے کسی کو مانتے نہیں، کربل کربل پی ہوندی، تو وہ کتوں آنے نے، سارے کتوں پہ آتے ہیں۔ بمبے میں اتنے بڑے بڑے سیٹھ رہتے ہیں کہ ایک ایک سارے لاہور کو خرید لے، جتنا کچھ ان کے پیدا ہو رہے ہیں، تو 1.5 فٹ کا اس کا بت ہے، اس کے سامنے ہوتا ہے، وہ دے رہا ہے اس کو، سب اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ کتے پتر نرے تاندا نہیں، کتے دھیاں ہی دیتی جاندہ نہیں، کتے رلوی بارش پاندہ نہیں، کئیاں لئی ہے انکار نہیں، ایک دن مر جائیں گی، اللہ باج نہ غیر پکار، ایک دن مر جائیں گی۔ یہ عورت انہوں مصیبت ہوندی ہے نا، قبران تے مزارات، اس وقت انہوں سمجھایا ہر شہدہ مالک مولا نہیں، وہ دے اگے ہر کوئی ہولا نہیں، تو پا بیٹھی ہیں رولا نہیں، رب پوجیں بے شمار نہیں، ایک دن مر جائیں گی۔ اللہ باج جدو موت آ جائے تقدیران دی، تے لت نہ اڑدی پیران دی، نہ زوراں وراں امیران دی، وہ دی ذات بڑی جبار نہیں، ایک دن مر جائیں گی۔
اللہ باج نہ غیر پکارنی کے دن مر جائیں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔